الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیشاب یا پاخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے۔ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا، پیشاب یا پاخانہ صاف کرنا منع ہے، اور اگر پتھر وغیرہ استعمال کیے جائیں تو کم از کم 3 پتھر استعمال کیے جائیں، اور ایسے ہی ہڈی یا گوبر لید وغیرہ سے استنجا کرنا منع ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 262۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے کہا گیا، ازراہ مذاق کسی نے کہا کہ تمہارے نبی تمہیں تمام چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ جیسی معمولی چیزوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اس پر وہ ناراض نہیں ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور نہ ہی پلٹ کے کوئی ایسا جواب دیا جس میں کسی قسم کی بد اخلاقی پائی جائے یا جس کو دنداں شکن جواب سمجھا جائے، بلکہ اس نے جس چیز کو یہ سمجھا تھا کہ یہ معمولی چیز ہے، انہوں نے اس کی تفصیل بتا دی کہ ہاں تمہیں کیا معلوم، تمہیں دوسرے لوگوں کو جو اسلام کے بارے میں صرف دور دور سے سنتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ کیا طریقہ بتایا گیا انہیں پورا علم نہیں ہے، وہ نادان ہیں، وہ اندھیرے میں ہیں۔ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں، پیشاب پاخانہ کیسے کیا جائے، اس کے کیا آداب ہے بتلاتے ہیں، آپ نے ہمیں بتلایا ہے، آپ نے ہمیں منع کیا ہے کہ جب ہم پیشاب یا پاخانہ کریں تو قبلہ کی طرف یعنی مکہ اور کعبہ کی طرف ہم نہ منہ کریں اور نہ پیٹھ کریں، اس کی طرف منہ تو قطعاً نہ کریں۔ پیٹھ اس حدیث میں ذکر نہیں، دوسری احادیث میں اس کا ذکر ہے، لیکن یہاں صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ہم قبلہ کی طرف پیشاب یا پاخانہ کرتے ہوئے منہ نہ کریں اور داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور 3 پتھروں سے کم سے استنجا نہ کریں، اور ہڈی یا گوبر سے استنجا نہ کریں۔ آئیے عربی الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال قیل له قد علمکم نبیکم کل شیء حتى الخراءة قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجی باليمين او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او عظم۔ اب دیکھیں اسلام کی عظمت، اور اہل اسلام کس طرح سے اپنے اسلام کے کسی تعلیم کے بارے میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتے اور کبھی معذرت خواہانہ رویہ نہیں اپناتے، بلکہ وہ ایک ایک تعلیم کو اپنے دل سے گرہ باندھ لیتے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو مذاق بھی اڑانا چاہے تو اس کو بھی کچھ اور نئی چیزیں دیتے ہیں کہ بھائی تم جس چیز کی مذاق اڑا رہے ہو نا، اس معاملے میں بھی تمہارا علم کم ہے، تم صحیح علم حاصل کرو، ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھلایا اور یہ سکھلایا اور یہ سکھلایا ہے۔ تو وہ اپنے ہی دین کی بات کرتے ہیں، دوسروں کے دین کی بات نہیں کرتے، جیسا کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص دوسرے مذہب کا ان سے کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے جس میں ہمارے دین کے تعلق سے کوئی چیز کہتا ہے تو پلٹ کے کہتے ہیں تمہارے دھرم میں تو ایسا ہے اور تمہارے مذہب میں ایسا ہے۔ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا دین مزید بتا دیں۔ اگر وہ ہمارے دین کے بارے میں کوئی ایک بات کہتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ آگے پیچھے سے کاٹ کے کہتا ہوگا، وہ پوری بات نہیں جانتا ہوگا، اس کو پوری بات بتا دیں، پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیں، اس سے آگے پیچھے کی جو اور تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے بھی اسے آگاہ کر دیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔